مدینہ منورہ کی گلیاں جن میں سیر کرنے والے پاتے ہیں سکون جانا، سکون دل، سکون قلب، جہاں ہوا تک رحمت کی مہک سمیٹے ہوئے ہے، وہاں ایک منفرد خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ ایک دلکش نظارہ بھی چشم و دل کو تسکین بخشتا ہے۔ یہ نظارہ ہے ورد المدینہ کی گلاب والی آئس کریم کے فروخت کا، جو نہ صرف ذائقہ کا بلکہ ایک شاہانہ، رومانی اور پرکیف انداز کا بھی مرقع ہے۔ یہ محض ایک آئس کریم بیچنے کا ایک سلسلہ نہیں بلکہ ایک فن کا مظاہرہ ہے۔ فروخت کنندہ جو خود ایک طرح کے فنکار ہیں، اپنے ہاتھوں میں نہ صرف آئس کریم کو سجانا جانتے ہیں بلکہ آنے والے ہر صارف کے دل کو بھی موہ لینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں وہ آئس کریم کون جس میں گلاب کی پتیوں کا انتخاب ہوتا ہے، محض ایک سجاوٹ کا سامان نہیں بلکہ عزت اور محبت کا ایک استعارہ ہے۔ جب کوئی خریدار آئس کریم کا آرڈر دیتا ہے تو فنکار اپنی مہارت سے کریم کو کشاں کشاں جام میں تراشتا ہے، گلاب کے عرق کی خوشبو فضا میں بکھیرتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو اس سارے عمل کو فنی کمال عطا کر دیتا ہے۔ آہستہ سے ہاتھ اٹھتا ہے اور تازہ نرم گلاب کی پتیوں کی بارش خریدار پر ہوتی ہے۔ یہ پتیاں محض پتیاں نہیں ہوتی بلکہ گویا مدینے کی محبت کے پھول ہیں جو زائرین پر نچھاور ہو رہے ہوں۔ خریدار کی مسکراہٹ، حیرت سے چمکتی آنکھیں اور چہرے پر پھیلنے والی خوشی کا تاثر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پتیاں جسم پر گرتی ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو کا ایک احساس دل میں اتر جاتا ہے جو آئس کریم کی مٹھاس اور ٹھنڈک کے ساتھ مل کر روح تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ انداز بیچنے سے کہیں بڑھ کر ایک تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ گلاب کی پتیاں گویا کہہ رہی ہوتی ہیں، اے زائر رسول، آپ کی آمد پر آپ کی تعظیم ہے، آپ کے لیے یہ تحفہ ہے۔ اس طرح ایک تجارتی لین دین ایک روحانی اور جذباتی تجربے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ورد المدینہ کا یہ عمل دوسروں تک ممتاز ہونے کا نہیں بلکہ دل جیتنے کا ہنر ہے۔ مدینہ منورہ کی مقدس فضا میں جہاں ہر چیز پیار و احترام کا درس دیتی ہے، وہاں گلاب کی پتیوں کی یہ بارش بھی اس روایت کا ایک حسین پہلو ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تجارت بھی احسان، حسن سلوک اور خوبصورتی کے ساتھ کی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ورد المدینہ کی یہ گلاب والی آئس کریم اور اس کا یہ شاہانہ انداز مدینے کی یادیں دل میں بسا جانے والا ایک نرم و گداز، خوشبودار اور میٹھا خواب بن کر رہ جاتا ہے۔